لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حج اسلام کے متعلق گفتگو میں ہماری بحث اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ وہ انسان جو اپنے حج تمتع کو انجام دے رہا ہے وہ میدان عرفات کے بعد میدان مزدلفہ گیا اور پھر میدان مزدلفہ سے واجب قیام کے بعد اب وہ میدان منی کی طرف نکل پڑا. میدان منی میں آنے کے بعد اس انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری کہ جس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ رمی جمرہ سے متعلق ہے. رمی جمرہ، رمی یعنی مارنا، جمرہ یعنی وہ جو شیطان وہاں پر ستون کی شکل میں جس کی شبیہ بنائی گئی ہے. رمی جمرہ انسان پر واجب ہے اور عید کا دن آ چکا ہے 10 ذی الحجہ کو. اسے سب سے پہلے آج سب سے بڑے شیطان کو پتھر مارنا ہے. یہ شیطان کو پتھر مارنے کے لیے اسے اس میدان مزدلفہ سے منی آنے کے بعد اس کے پاس یہ وقت ہے کہ سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان اس عمل کو بجا لائے. لیکن چونکہ اس کے بعد بھی اس کے کچھ واجبات ہیں لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو اس رمی جمرہ کو انجام دے لینا ہی بہتر ہے. اس انسان کو 10 ذی الحجہ کو جس موقع کے اوپر یہ سب سے بڑے شیطان کو پتھر مارنے کے لیے آئے گا اس موقع پر اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ رمی جمرہ کرتے وقت نیت کرے. یہ نیت کرنا اس کے لیے لازم ہے، واجب ہے، اور اس نیت میں بھی اس بات کو وہ شامل کرے گا کہ وہ اپنا حج انجام دے رہا ہے یا نیابتی حج اس تفصیل کے ساتھ. اور جب یہ نیت کر لے گا کہ میں رمی جمرہ کر رہا ہوں، سب سے بڑے شیطان کو پتھر مار رہا ہوں واجب قربتاً اللہ، تو پھر اس موقع پر وہ ان پتھروں میں سے کہ جسے مزدلفہ کے میدان میں اس نے جمع کیا تھا ان میں سے 7 پتھر کو وہ اس بڑے شیطان کو مارے گا. اور احتیاط یہ ہے کہ 7 پتھروں سے زیادہ مارا جائے تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ ان پتھروں کو شیطان کو مار دیا گیا ہے. اور یہ بھی توجہ رہے کہ 7 سے کم پتھر نہیں ہو سکتے. 7 کا پوری طرح سے پتھر مارا جانا 7 کا اور وہ بھی اس شیطان کو لگنا ضروری ہے. اس موقع کے اوپر انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ مسلسل 7 پتھر مارے، یعنی بیچ میں کسی قسم کا گیپ یا وقفہ رکھنے کی گنجائش اس کے لیے نہیں رکھی گئی ہے. اسی طرح سے اس انسان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پتھروں کو جو وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت سے پتھر مارے جانے کے بعد وہاں پر بکھرے ہوئے دکھائی دیں گے، ان پتھروں میں سے کسی پتھر کو اٹھا کر اس شیطان کو مارے، اس کی اسے اجازت نہیں ہے، اس کے لیے اس کی پرمیشن نہیں ہے. بہت سے مراجع کرام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اپر اسٹیئرز یا اپر لیول پہ جا کر انسان اس شیطان کو پتھر مارے. لہٰذا اس سلسلے میں خاص طور سے اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق انسان کو گراؤنڈ فلور پر ہی آ کر اس شیطان کو پتھر مارنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے اس سلسلے میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ رمی جمرہ خود انسان کو انجام دینا ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر، اور وہ ایک ایسی مجبوری کہ جو شرعی طور پر قبول کی گئی ہو، اس مجبوری کی بنا پر اس شیطان کو پتھر مارنے کے لیے کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے حاجیوں میں سے کوئی نائب بن بھی سکتا ہے ان افراد کے لیے جو میدان منی میں ہونے کے باوجود شیطان کو پتھر مارنے کی طاقت یا ان کے اندر بیماری کی بنا پہ صلاحیت نہ ہو. اس شیطان کو پتھر مارتے وقت اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے کہ یہ شیطان کا جو کھمبا، جو ستون وہاں پر قرار دیا گیا تھا وہ آج کافی چوڑا کر دیا گیا ہے. لیکن ہمارے لیے واجب ہے کہ اسی پرانے کھمبے پر ہم پتھر ماریں
اور اس کو ہم کو سمجھنے کے لیے وہ جو سینٹرل پورشن ہے اس پر پتھر مارنا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے اس اسکرین پر واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے بلو کلر میں قرار دیا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں وہاں پر پتھر کس جگہ پر مارنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے لیے یہ بات بھی مستحب ہے کہ جس پتھر کو ہم مار رہے ہوں وہ مختلف رنگوں کے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ رف ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے لیے یہ بات منع کی گئی ہے کہ ہم جس موقع کے اوپر شیطان کو پتھر مار رہے ہیں کسی سواری پر بیٹھے ہوں، بلکہ زمین پر کھڑے ہو کر پتھر مارنا ہمارے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے، مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم جس موقع پر رمی جمرہ کر رہے ہوں ہم اس موقع پر طہارت کی پوزیشن اور کیفیت میں ہوں۔ اسی طرح سے رمی جمرہ کے موقع پر جن دعاؤں کو مستحبی شکل میں ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے ان دعاؤں کو بھی پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ عمل انجام دے لینے کے بعد اس میدان منی کے 3 اعمال میں کا پہلا عمل ہم انجام دے لے گئے۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے دوسرا عمل جو میدان منی کا ہے اسے انجام دینا ہے۔ وہ عمل ہے اس میدان منی میں قربانی کرنا۔ یہ قربانی اسی عید کے دن، وہ بھی ہمیں اس قربانی کو اپنے رمی جمرہ کے بعد انجام دینا ہے۔ اور اسی بنا پر ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی ہے کہ اگر ہم نے کسی شخص کو رقم دی ہے تاکہ وہ ہماری طرف سے اس میدان منی میں قربانی کرے تو پھر اس شخص کو یہ بتانا بھی ہمیں پڑے گا کہ ہم رمی جمرہ سے فارغ ہو گئے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف سے قربانی کر سکے۔ یہ قربانی ہم کو جو انجام دینی ہے اس قربانی کو ہم تاخیر میں نہیں قرار دے سکتے، بلکہ ہم بغیر ریزن کے اگر تاخیر کریں گے تو پھر اس کے لیے ہمیں کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ جو انسان قربانی کر رہا ہے، جیسا کہ ابھی میرے بات سے واضح ہو گئی ہوگی بات، کہ انسان کسی کو اس سلسلے میں نائب قرار دے سکتا ہے، اور معمولاً ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک شخص کئی لوگوں کی طرف سے جا کر میدان منی میں قربانی دیتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ میدان منی ہی کے اندر قربانی کی جائے، وہاں تک کہ جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے۔ میدان منی کے باہر کی قربانی عام شکل میں اجازت اس کی نہیں دی گئی ہے، سوائے کہ مجبوری پیدا ہو جائے۔ وہ جانور کہ جن کو قربانی کے طور پر اس میدان منی میں قربان کیا جانا ہے، ان قربانیوں میں 3 طرح کے جانوروں کا ذکر وارد ہوا ہے کہ جن میں ایک وہ اونٹ کہ جس کی عمر 5 سال مکمل ہو چکی ہو اور وہ 6 سال میں داخل ہو چکا ہو۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اس بھینس کو ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے، یا اس کے جیسا جانور کہ جو 2 سال مکمل کر چکا ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ تیسرے مرحلے میں ہمارے لیے بھیڑ قرار دیا گیا ہے کہ جس کے لیے بہتر یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ پہلا سال مکمل کر چکا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، یہ احتیاط کی بنا پر ہے۔ ہمارے لیے یہ جو تقسیم بندی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قربانی کا جانور کہ جسے ہم نے میدان منی میں قربان کیا ہے، اگر ہمارے لیے پاسبل ہو، کہ نارملی لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے افراد ہیں بقیہ ممالک سے آنے والے کہ جن کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے، اگر ان کے لیے پاسبل ہو تو اس قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 پارٹ کرتے ہوئے انہیں 3 حصوں میں قرار دے کر ان کا استعمال کیا جائے، جن میں سے ایک پارٹ غریبوں کے لیے قرار دیا جائے، فقیروں کے لیے قرار دیا جائے، دوسرا پارٹ مؤمنین کے لیے قرار دیا جائے، اور تیسرا حصہ انسان اپنے لیے قرار دیتے ہوئے خود اس کو استعمال کرے۔ اس کا بہت زیادہ استحباب روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عمل یعنی قربانی کا عمل انجام دے لینے کے بعد اب میدان منی کا تیسرا واجب عمل ہمارے لیے سامنے آتا ہے، وہ حلق یا تقصیر ہے۔ حلق جیسے کہ پہلے بھی ذکر آیا تھا، یعنی اپنے سر کے بال کو اتار دینا۔ تقصیر یعنی انسان کا بالوں یا ناخونوں میں سے کسی کا چھوٹا کر دینا۔
یہ دو چیزیں کہ جن میں ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حلق کرنا خواتین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے بال یا ناخون کو چھوٹے کریں۔ لیکن ایسے موقع پر جب حلق یا تقصیر ہو رہی ہو، ایسے موقع پر نیت ضروری ہے، بالکل واضح شکل میں نیت کے ساتھ اسے انجام دیا جائے۔ تقصیر جیسا کہ واضح کیا گیا کہ انسان اس موقع پر جب یہ تقصیر کرنا چاہے، سر کے بال، داڑھی کے بال یا مونچھ میں سے کسی ایک کو بھی اگر وہ چھوٹا کر دے تو پھر یہ تقصیر ہو جائے گی، یا اپنے پیروں یا ہاتھوں کے ناخونوں میں سے کسی ایک ناخون کو بھی کاٹ دے گا، تقصیر ہو جائے گی۔ یہ جو انسان انجام دے رہا ہے عمل، اگر وہ انسان یعنی مرد پہلے سال حج کرنے کے لیے، پہلی بار زندگی میں حج کرنے کے لیے گیا ہے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے سارے بال اتار کے حلق کروا دے۔ اسی طرح سے جیسا پہلے اوپر عرض کیا کہ خواتین کے لیے صرف اور صرف تقصیر کی اجازت ہے، انہیں حلق کی اجازت نہیں ہے، اور یہ انسان حلق یا تقصیر رمی کرنے یعنی شیطان کو مارنے اور قربانی دے دینے کے بعد کا عمل ہے۔ گویا یہ بھی ایک طرح کا قربانی کا جذبہ ہے کہ جو انسان اللہ کے حکم کی بنا پہ انجام دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار تو نے چونکہ ہم پر یہ لازم کیا ہے، لہٰذا ہم اپنے سر کے بال کے جو ہم اپنے لیے زینت سمجھتے ہیں اس کو اتار کر اس قربانی کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ انسان کہ جو اس میدان منی میں یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے سر کے بال کو کاٹ کر اسے اس واجب عمل کے انجام دینے کے ذریعے سے وہ احرام سے آزاد کرے، تو یہ انسان اگر خود اپنے سر کے بال کو کاٹ کر چھوٹا کر چکا ہے تب تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کسی دوسرے کے سر کے بال کو کاٹے۔ لیکن اگر اس نے ابھی تک اپنے کو تقصیر یا حلق کے ذریعے سے آزاد نہیں کیا ہے اور احرام کی حالت میں ہے تو اسے اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے سر کے بال کاٹے، اور اگر کاٹے گا تو پھر اسے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لہٰذا یہ توجہ رہے کہ انسان اپنے سر کے بال کو کاٹنے کے بعد ہی کسی دوسرے کے سر کے بال کو چھوٹا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی انسان کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر سر کے بال منڈائے جائیں، سر کے بال اتارے جائیں تو زخم ہو جائے گا، خون بہنے لگے گا، تو پھر اس کے لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ سر کے بال کو چھوٹا کرے، اور بال کے چھوٹا ہو جانے کے بعد پھر وہ حلق کی طرف بڑھے کہ اگر خون بہے تو کم از کم احرام سے آزاد ہو جانے کے بعد اس کے سر کا خون بہنا تھوڑا بہت ہی صحیح شروع ہو۔ اس حلق یا تقصیر کے دوران اس بات پر ہمیں توجہ دینی ہے کہ ہمارا یہ عمل اس میدان منی ہی میں انجام پائے، ایسا نہ ہو کہ میدان منی سے باہر نکل جائیں اور ہم یہ حلق و تقصیر نہ انجام دے پائیں، بلکہ میدان منی ہی میں اور اسی کی باؤنڈری ہی میں رہتے ہوئے ہم حلق یا تقصیر کو بجا لائیں۔ اور اسی طرح سے وہ انسان کہ جو اب اس حلق یا تقصیر کو انجام دے چکا ہے، وہ انسان اب احرام سے آزاد ہو گیا، یعنی وہ 24 چیزیں جو اس پر حرام کر دی گئی تھیں احرام کے پہن لینے کی بنا پر، ان 24 چیزوں کو اس کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، سوا 3 چیزوں کے، یعنی 3 چیزیں ابھی بھی باقی ہیں کہ جو اس کے لیے آلریڈی حرام ہیں اور ان کو وہ انجام نہیں دے سکتا، کہ جن میں سب سے پہلی چیز وہ لذت کا حاصل کرنا کہ جو شوہر اور زوجہ کے درمیان ہو، یہ لذت کا حاصل کرنا ابھی بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوا ہے، ابھی کچھ مرحلے گزرنے کے بعد اس کے لیے حلال ہوگا۔ اسی طرح سے خوشبو کا استعمال بھی اس کے لیے ابھی حلال نہیں ہوا ہے، اور اسی طرح سے اس کے لیے جانوروں کا شکار کرنا بھی حلال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ 3 عمل باقی رہ جاتے ہیں کہ جو ابھی بھی آلریڈی اس کے لیے منع ہیں، بقیہ سارے جو اعمال یعنی 21 عدد 24 میں سے تھے وہ سب اس کے لیے حلال ہو چکے ہیں اور ان کو انجام دے سکتا ہے۔ یہ احرام کے اتر جانے کے بعد اب یہ انسان میدان منی میں ہے، اور اس میدان منی میں اس انسان کو کوئی اور عمل واجب نہیں انجام دینا ہے، سوا یہ کہ اس کو میدان منی میں آج کی شب کو واجب شکل میں بسر کرنا ہے۔ لیکن اس واجب شکل میں اس میدان منی میں قیام پذیر رہنے کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اگر چاہے
تو سرزمین مکہ جا کر جو بالکل متصل علاقہ ہے وہاں جا کر خانہ کعبہ میں وہ 5 اعمال کے جو درمیان میں قرار دیے گئے تھے ان 5 اعمال کو بجا لائے اور پھر واپس آ کر اس میدان منی میں رات گزارے، جن میں سے سب سے پہلا عمل اس کے لیے خانہ کعبہ میں طواف کرنا، دوسرا عمل نماز طواف پڑھنا، تیسرا عمل صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، چوتھا عمل طواف نساء کا بجا لانا، پانچواں عمل اس طواف نساء کی نماز کا پڑھنا۔ یہ 5 عمل ہیں کہ جن میں سب سے پہلا عمل یہ اس کا مکہ معظمہ میں وارد ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں اس حج تمتع کے لیے طواف کا کرنا، طواف کا بجا لانا۔ یہ توجہ رہے اس سے پہلے جو طواف اس نے انجام دیا تھا وہ طواف عمرہ تمتع کا تھا۔ اب جو طواف بجا لانے کے لیے وہ خانہ کعبہ میں آیا ہے یہ طواف اس کے حج تمتع کا طواف ہے۔ اس طواف کو جس طواف کو اس نے عمرہ تمتع میں انجام دیا تھا وہ احرام کے ساتھ تھا، لیکن یہ طواف اب بغیر احرام کے خانہ کعبہ میں اس کو انجام دینا ہے، لیکن وہی طریقہ کہ جو طریقہ کار اور جو شرطیں اور جو اس کی شقیں جو صورتیں وہاں پر عمرہ تمتع کے لیے بیان کی گئی تھی کہ طہارت کے ساتھ ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کو اپنے ان طواف کے دوران چکر کا خیال کرنا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں بھی اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بس فرق یہ ہے کہ نیت کا فرق ہوگا۔ اس نیت کے فرق کے ساتھ اس حج تمتع کے عمرے کو وہ انجام دے گا اور اس کو خاص طور پر اپنی نیت پر توجہ دینی ہے کہ وہ یہ نیت میں کہے گا کہ میں حج تمتع کے اس طواف کو بجا لا رہا ہوں واجب قربتاً اللہ، کہ جس میں اس تفصیل کو بھی شامل کرے گا کہ یہ خود کا حج ہے یا دوسرے کا حج ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس طواف کو انجام دے گا ان ساری شرطوں کے ساتھ جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ انسان آیا ہے اسی دن یعنی عید کے دن آیا ہے مکہ معظمہ اور یہ اس طواف کو اور باقی 4 اعمال کو مجموعی طور پہ 5 اعمال کو انجام دے رہا ہے۔ اگر یہ انسان نہ چاہے اور اس کے اندر ہمت اور طاقت نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ منی سے مکے میں آ کر اسے بجا لائے، جبکہ یہ 12 تاریخ کو اس منی کے میدان سے نکل کے یعنی عید کے 2 دن بعد جب یہ منی کے میدان سے نکل کر مکہ معظمہ آ جائے گا تو اب اسے اختیار ہے کہ مکے آ جانے کے بعد سے لے کر اس مہینے جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس کی آخری تاریخ تک جب بھی چاہے اس واجب عمل کو جو اس کے لیے اس حج تمتع کے 5 آخری عمل ہیں وہ کبھی بھی انجام دے سکتا ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ ان کو انجام دینا اس لیے اس کے لیے جلدی ضروری ہے تاکہ وہ چیزیں جو اس کے لیے ابھی تک حرام تھیں ان کو اپنے لیے وہ حلال قرار دے سکے۔ یہ انسان خانہ کعبہ میں اس طواف کو مکمل کر لینے کے بعد ٹھیک اسی طرح جس طرح سے عمرہ تمتع میں اس کے لیے 2 رکعت نماز طواف کی واجب ہوئی تھی، یہاں بھی اس کے لیے 2 رکعت نماز بالکل نماز صبح کی طرح سے واجب ہو جاتی ہے کہ جس کو اسے مقام ابراہیم کی قریب ترین جگہ پر پڑھنا ہوگا۔ بس فرق اسی نیت کا ہے کہ یہ نماز اس طواف کی ہے کہ جو حج تمتع کا طواف ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جو وضاحت کی گئی تھی اس کے ساتھ اپنی اس نماز کو وہ پڑھے گا۔ یہاں سے آگے بڑھے گا یہ انسان اور جس طرح سے عمرہ تمتع میں اس نے خانہ کعبہ کا طواف اور نماز طواف کے بجا لانے کے بعد سعی کی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، یہاں بھی حج تمتع کے لیے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا انہی شرطوں کے ساتھ، انہی صورتوں کے ساتھ کہ جو پہلے بیان کی گئی تھیں، انہی سب کے ساتھ، بس صرف فرق یہ ہے کہ یہاں بھی اپنی نیت کو وہ حج تمتع کے لیے قرار دے گا اور پھر اس کو مکمل جیسے ہی کر لے گا اس سعی کے مکمل کر لینے کے بعد اس کے لیے وہ خوشبو جو ابھی تک احرام کی بنا پر حرام ہو گئی تھی وہ اس سعی کے انجام دے لینے کے بعد اس کے لیے حلال ہو جائے گی اور اب وہ خوشبو کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سعی کے مکمل کر لینے کے بعد اب اسے دوبارہ خانہ کعبہ میں واپس آنا ہے، اور اگر اس کی طہارت باقی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر طہارت باقی نہیں ہے تو پھر اس کو طہارت اختیار کرنی ہے، اور اب یہاں پر اسے ایک طواف
طواف نساء کی نیت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ یہ وہ طواف ہے کہ جسے مرد کو بھی انجام دینا ہے، جسے خاتون کو بھی انجام دینا ہے۔ اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو۔ ہر دو صورتوں میں انسان کو اس طواف نساء کو بجا لانا ہے۔ اس طواف نساء کا طریقہ کار بھی ٹھیک وہی ہے کہ جو ابھی طواف کیا گیا تھا حج تمتع کے لیے، اسی طرح سے اسے بھی بجا لانا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ توجہ رہے کہ یہ حج تمتع کا جز ہونے کے باوجود یہ حج کا رکن نہیں ہے، لیکن یہ حج کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے کہ جسے ہمیں انجام دینا ہے۔ خانہ کعبہ میں اس انسان کو حج تمتع میں اس طواف نساء کو بجا لانا ہے، اور انہی شرطوں کے ساتھ جو اوپر بیان کی گئی تھی، لیکن نیت کے موقع پر یہ نیت کرے گا کہ میں طواف نساء کر رہا ہوں، حج تمتع کا جو واجب ہے میرے لیے قربتاً الی اللہ۔ اس کو بجا لانے کے بعد یہ انسان اسی مقام ابراہیم کے پاس آئے گا اور 2 رکعت نماز ٹھیک اسی طرح جیسے پہلے پڑھتا آیا ہے، اپنی 2 رکعت نماز کو طواف نساء کی نماز کی نیت کے ساتھ بجا لائے گا، اور یہ نیت میں ہی بس فرق ہے، ورنہ نماز کا وہی طریقہ ہے۔ اور پھر جیسے ہی اس نماز طواف کو بھی مکمل طور پہ پڑھ لے گا، یہ انسان کے جس کے لیے ابھی احرام کی بنا پر اس کے لیے شوہر زوجہ کے تعلقات کے لیے منع کیا گیا تھا، اب اس تعلقات کی بھی اس کو اجازت مل جائے گی۔ بس ایک عمل اور ہے کہ جو اس کے لیے ابھی تک حلال نہیں ہوا ہے، وہ ہے انسان کے لیے شکار کرنا۔ اس شکار کرنے کی اجازت انسان کو تب تک نہیں ہے جب تک سرزمین مکہ پر مقیم ہے۔ مکے کی سرزمین سے باہر آ جانے تک اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ طواف نساء کہ جس کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، یہ طواف نساء سب پر واجب ہے۔ وہاں پر عمر کی قید نہیں ہے کہ بڑی عمر والوں کو نہیں انجام دینا ہے، چھوٹی عمر والوں کو نہیں انجام دینا، کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ سب کو اس طواف نساء کو بجا لانا ہے۔ کم سن ہونے یا نابالغ ہونے کی بنا پر اس طواف نساء سے اس کو پرہیز نہیں کرنا ہے، بلکہ اسے بھی اس کو انجام دینا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ یہ جو 5 عمل ہم نے انجام دیے، ان 5 اعمال میں طواف اور نماز طواف، اس کے بعد سعی، اور اس کے بعد طواف نساء اور نماز طواف نساء، تو طواف کے بعد فوراً نماز طواف تو پڑھنی ضروری ہے، لیکن فوراً سعی کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح سے سعی کرنے کے فوراً بعد طواف نساء کرنا ضروری نہیں ہے، بیچ میں فاصلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن طواف نساء کر لینے کے بعد فوراً نماز طواف کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ 5 عمل کو 3 پارٹ میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے، طواف، نماز طواف، پھر دوسرا حصہ سعی کا، اور تیسرا حصہ طواف نساء اور نماز طواف نساء۔ البتہ اگر ایک ساتھ میں ہو تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے بہتر رہے گا کہ وہ جو چیز اس کے لیے حلال کی جانی تھی وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اس انسان کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ یہ انسان یہ عمل چاہے تو 10 تاریخ جو عید کا دن ہے اس دن مکہ معظمہ میں آ کر بجا لائے، یا پھر اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ 10 کو نہ آئے، وہ 11 ذی الحجہ یعنی عید کا اگلا دن، اس دن میدان منی کے واجب عمل کو انجام دینے کے بعد وہ آئے مکہ معظمہ، اور ان 5 اعمال کو یا 5 میں سے 2 کو یا 5 میں سے جتنے بھی عمل اس کے لیے ممکن ہو 3 پارٹ کر کے انہیں بجا لائے، یا پھر اگر یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر جس موقع پر 12 کو واپس پلٹے تب اس عمل کو بجا لائے۔ اسی طرح سے میدان منی میں جس قیام کا ذکر پہلے آیا تھا کہ انسان کو عید کا دن گزار کے جو رات آ رہی ہے یعنی 11 ذی الحجہ کی شب، اور اسی طرح سے 11 ذی الحجہ کا دن گزارنے کے بعد جو رات آ رہی ہے یعنی 12 ذی الحجہ کی شب، ان 2 راتوں میں اس میدان منی میں قیام کرنا واجب ہے۔ یہ قیام نصف شب یعنی آدھی رات کا قیام ہے، یعنی اگر انسان غروب سے لے کے نصف شب مڈ نائٹ تک قیام پذیر ہے تو اب یہ اس کے لیے پاسبل ہے کہ وہ سیکنڈ ہاف میں جا کر مکہ معظمہ اپنے اس عمل کو بجا لا سکتا ہے، جس طرح سے اس کے لیے اس بات کی بھی پرمیشن ہے کہ وہ جائے مکہ معظمہ اور مڈ نائٹ سے پہلے واپس آ کر صبح تک اس منی میں قیام پذیر ہو جائے۔ لیکن وہ افراد کے جو مکہ معظمہ گئے
اور مکہ معظمہ میں انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں مکمل طور پہ ساری رات عبادت میں خانہ کعبہ کے قریب رہتے ہوئے اپنی رات گزاروں گا، تو ان کو اس میدان منی میں قیام کرنے سے اجازت دی گئی کہ وہ نہ بھی چاہیں تو میدان منی میں نہ آئیں اور اس مکہ معظمہ میں رات گزارتے ہوئے اپنی عبادتوں میں وقت صرف کریں۔ لیکن یہ توجہ رہے کہ اگر وہ بقیہ حصہ کہ جو منی کا تھا، اگر وہ مکہ معظمہ میں رات گزاریں گے، اس وقت کو بھی مکہ معظمہ میں گزاریں گے، تو پورا وقت عبادت میں انہیں صرف کرنا ہے۔ صرف ضرورتوں کو اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اس خانہ کعبہ کے حد سے باہر نکل کے مثلاً وضو کرنا ہے، مثلاً ان کو فریش ہونا ہے، اس کے لیے باہر نکل کے، ورنہ ساری رات ان کو پھر عبادت میں اس سرزمین مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر رات گزارنی ہوگی۔ اس طرح سے یہ انسان وہ 5 عمل کے جو مکہ معظمہ کے تھے انہیں بھی مکمل کر لے گیا۔ اب اس کو کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو اب منی میں باقی رہ گئی ہیں، انہیں اسے واپس منی میں آ کر بجا لانا ہے کہ انشاءاللہ اس تفصیل کو آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت پہ عرض کیا جائے گا۔ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سبھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سبھی کو نیک اور اچھے انسان بننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حج بجا لانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لبیک اللہم